السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلمیٰ خان پارٹ 10۔ بابا، آپ نے جو فیصلہ کیا بے شک وہ درست ہوگا، لیکن انہیں گھر سے یوں بے دخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ زویب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر زیاد صاحب سے مخاطب تھی۔ اس رات ہونے والا واقعہ اسے پتہ نہیں تھا اور سلطانہ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی اسے کچھ بتائے گا بھی نہیں۔ جب وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر واپس آئی تو میرال کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو وہ حیران ہی ہو گئی تھی، پھر اسے جب اس کی اور سفیان کی شادی کا پتہ چلا تو بہت خوش ہوئی، اور اگلے ہی پل عبیر کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ بات اس کے اوپر کسی بجلی کی تیزی کی طرح گری تھی۔ وجہ نہیں جانتی تھی اور نہ کوئی اسے بتا رہا تھا، مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ زیاد صاحب کوئی بھی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو ضرور عبیر نے ایسی کوئی حرکت کی ہوگی جس پر انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مگر اب 2 ہفتوں سے نورین بس اپنے باپ کا ہی پوچھے جا رہی تھی۔ وہ خود کو تو سنبھال سکتی تھی، مگر اپنے بچوں کو کیسے سنبھالے یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زویا بیٹا کچھ دن رہنے دو اسے باہر، عقل ٹھکانے آ جائے گی تو لے آؤں گا واپس میں۔ وہ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر اسے تسلی دے رہے تھے، اور ان کی بات سن کر زویا کے برابر بیٹھی نورین کی آنکھوں میں بھی چمک ابھر آئی تھی۔ آخر وہ جیسا بھی تھا تو ان کا باپ ہی نا، زندگی بہت مختلف ہو گئی تھی۔ سفیان نے میرال کو حقیقت بتا دی تھی، اور حقیقت جان کر تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی جیسے کسی نے کھینچ لی تھی۔ اس دن وہ نایاب کو کڈنیپ کرنا چاہتا تھا، مگر نایاب کی جگہ میرال آ گئی، اور میرال کے دل میں نفرت اور بڑھ گئی، یعنی وہ کسی اور کی جگہ پر آئی تھی۔ اس کے دل میں تو پہلے ہی کوئی راج کر رہی تھی۔ میرال کو اس سے نفرت تھی، مگر وہ یہ جانتی نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ اس کو ہمیشہ سے لگتا تھا، اور اس دن بھی جب اس نے سب کے سامنے نایاب کو اپنی ہونے والی بیوی کہا تھا تو وہ یہ سمجھی تھی کہ ملک زیاد اور فہیم عباسی کے بیچ کی لڑائی میں وہ بدلے کے لیے نایاب کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مگر جب اسے پتہ چلا کہ نایاب اس کے دل کی خواہش تھی اور اس کی پہلی محبت، تو اس کے دل میں الگ ہی آگ لگ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس لڑکے کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس پر فدا ہو سکتی ہے، مگر وہ لڑکا اب اس کا شوہر تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، مگر جب اسے اس چیز کا پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی اور کی جگہ پر آئی ہے تو اسے تکلیف ہوتی تھی، اور پھر وہ نفرت کا رخ بدل کر سفیان سے نایاب تک چلا جاتا تھا۔ زندگی کا رخ ایک دم بدل گیا تھا۔ وہ جو انسان اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا وہ اتنے دنوں تک اسے دیکھنے تک نہیں آیا تھا۔ وہ زندہ بھی ہے یا پھر مر گئی اسے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن یہ خیال نایاب کے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بے خبر ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے باخبر تھا۔ اس دن کے بعد ذوحان اور نایاب کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں جا کر اس کا دروازہ بجایا کرتی تھی، مگر وہ دروازہ نہیں کھولتا تھا، اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نظر انداز کر رہا ہے، مگر کیوں؟ ہمیشہ ساری سوچیں اسی کیوں پر آ کر رک جاتی تھی، مگر کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ اور وہ جو اپنے آفس کے اندر اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا، اسے سوچوں میں پا کر وہ بھی کسی اور خیال میں چلا گیا۔ ذوحان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہاں تھے تم صبح سے؟ ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے، کچھ بولو گے؟ ذوحان صبح کا نکلا ہوا رات کے تقریباً 2 بجے واپس آ رہا تھا۔ گھر کے سارے افراد بہت پریشان تھے، اس کی آنکھوں میں بیگانہ پن تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، اور چند لمحے لگے سب کو سمجھنے کے لیے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ شبیر صاحب سو گئے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلا، مگر یہ ان 3 عورتوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا کہ ان کے گھر کا سب سے بڑا مرد نشے کی حالت میں رات کے اس وقت گھر واپس آیا ہے۔ ذوحان، تم نے نشہ؟ زویا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ذوحان بھائی، کیا آپ نشہ کرتے ہیں؟ روحی بے یقینی سے کہہ رہی تھی، لیکن ذوحان کی ماں خاموش تھی۔ ان کی وہ خاموشی سب کو تکلیف دے رہی تھی۔ امی، آپ چپ کیوں ہے؟ پوچھے نا بھائی سے کہ کیا وہ نشہ بھی کرتے ہیں؟ روحی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بول رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ تھپڑ اتنا زور سے تھا کہ وہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکا اور زمین پر جا گرا۔ وہ پہلا تھپڑ جس کی تکلیف ذوحان مصطفیٰ کو دل پر محسوس ہوئی تھی۔ تم میرا غرور تھے، مجھے تم پر فخر تھا،
میں نے پیٹ کاٹ کر تمہاری اسکول کی فیسیں بھری صرف اس لیے کہ تم قابل بن جاؤ، تم کچھ کر پاؤ۔ ہمارے لیے نہیں کرتے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا، مگر تم اپنے لیے کچھ بن جاؤ، اپنے لیے کچھ کرو، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن تم نے…“ اس کی آواز میں افسوس، بے بسی، غصہ، تکلیف سب کچھ تھا، اور وہ دونوں بہنیں چپ کر کے سب دیکھتی رہیں۔ ذوحان تقریباً 1 مہینے سے ہی ایسا کر رہا تھا۔ نایاب کو یہاں سے گئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اس 1 مہینے میں وہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ ذوحان کی امی سب کچھ دیکھ کر بھی چپ تھی، اور زویا جانتی تھی کہ یہ سب طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اور طوفان تو آ گیا تھا، تو اب ذوحان کو تباہ تو ہونا تھا۔ آج میں کہتی ہوں مجھے افسوس ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ دیکھو، دیکھو اس طرف تم۔ ذوحان وہ اپنا ہاتھ آگے کر رہی تھی جس پر زخم کے نشان تھے۔ اپنے جسم پر زخم کھائے ہیں میں نے، خود کو، تمہارے لیے میں نے ختم کر دیا۔ ذوحان، جب بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ سوچ کر خوش ہو جاتی ہوں کہ کل کو میری اس تکلیف کے بدلے میری اولاد کو راحت ملے گی، لیکن جس اولاد کے لیے میں تکلیف سہ رہی ہوں وہ یہاں پر نشہ کر رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ کے گئی ہے نا تو صحیح کیا ہے اس نے۔ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو تو اس لڑکی کے ساتھ کیا مخلص ہوتے؟ عمر دیکھو اپنی، وہ بولے جا رہی تھی۔ آنسو بارش کی طرح آنکھوں سے برس رہے تھے، اور آسمان خاموشی سے تماشائی بنا ہوا تھا۔ تماشا دیکھنے والے لوگ وہاں پر بہت تھے، مگر سب تماشائی نہیں ہوتے۔ وہ شام بہت افسردہ اس بنگلے پر اتری تھی۔ ہر طرف گرم ہوا کا راج تھا۔ یہ کراچی تو نہیں تھا، مگر کراچی سے کم گرمی لاہور میں بھی نہیں ہوتی۔ اور انہی گرم ہواؤں میں بیٹھی وہ لڑکی سوچوں میں گم تھی۔ ذوحان، تم کہاں ہو؟ خدا کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ تم مجھے یہاں تکلیف دینے کے لیے لائے ہو تو دو نا مجھے تکلیف۔ کیوں مجھے تکلیف نہیں دے رہے؟ تم مجھے جسمانی تکلیف دینا چاہتے تھے اور تم مجھے باطنی تکلیف دے رہے ہو۔ ذوحان، اپنی بات پر قائم رہو۔ مجھے ظاہری تکلیف چاہیے، باطنی نہیں۔ وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو افسوس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس سورج کو بھی اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا، مگر وہاں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دم ایک آواز اس کے کانوں سے آ کر گزری، اور وہ اس آواز کے پیچھے چل پڑی۔ الف بیٹا، مجھے پانی دے دو۔ وہ ذوحان کی امی کی آواز تھی۔ ذوحان نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ان کے سامنے نہیں آئے گی۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کی کافی کوشش کی، مگر ہر دفعہ اسے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ وہ اندر کی طرف گئی تو سامنے صوفے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آس پاس اس نے نظر گھمائی تو اسے الف کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پانی کے لیے پکارے جا رہی تھی۔ نایاب ایک دم کچن کی طرف گئی، گلاس میں پانی ڈالا اور ان کی طرف لے کر جانے لگی۔ ان کی طرف آ کر وہ پانی کا گلاس ان کے سامنے کر چکی تھی، مگر وہ دیکھ نہیں پاتی تھی۔ یہ بات وہ بھول گئی تھی۔ آج پہلی بار ذوحان کی امی کو اتنا قریب سے نایاب نے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں بہت پیاری تھی۔ آج اسے پتہ چلا کہ ذوحان کی آنکھیں اس کی ماں پر گئی ہے۔ وہ آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور گلاس پر رکھا، اور ایک دم مناز بیگم کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ گلاس کا پانی اسی گلاس میں ہی رہ گیا، اور وہ بے یقینی سے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے زور سے نایاب کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نایاب کچھ نہیں بول سکی، اور اگلا جملہ اور نایاب کا دل باہر آنے کو ہو گیا۔ اس کے جسم سے روح ہی نکل گئی تھی۔ نایاب، تم نایاب ہو، میں تمہیں محسوس کر سکتی ہوں۔ وہ نمک کا مجسمہ بن چکی تھی، جسے ہاتھ لگاؤ تو ایک دم پانی میں گھل جائے گی۔ ایک دم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سن کھڑی رہی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر وہ مجھے پہچان گئی۔ میں تو کچھ بولی بھی نہیں تھی، مگر وہ مجھے محسوس کر گئی۔ وہ اسی طریقے سے ہی سوچوں میں تھی جب کسی نے اس کو کونے سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ اس کھنچاؤ کے لیے تیار نہیں تھی، توازن قائم نہیں رکھ سکی اور پیچھے کی جانب جا گری۔ وہ تو شکر ہے پیچھے صوفہ تھا جس پر وہ دھڑک سے جا کر گری تھی۔ امی، آپ ٹھیک ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں امی؟ وہ اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے نایاب پر نظر ڈال لیتا، مگر اس نظر میں پریشانی نہیں بلکہ غصہ تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے کچھ نہ سمجھ پائی۔ ذوحان، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم انتقام نہیں لوگے۔ تم نے آج میرا بھروسہ توڑا ہے ذوحان مصطفیٰ۔ اور ذوحان اسی وقت وہیں ٹھہر گیا۔ اس سے محسوس ہوا کہ وقت رک گیا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اس کی ماں نے آج تک اسے کبھی مکمل نام سے نہیں پکارا، پہلی بار اسے مکمل نام سے پکارا، اور وہ بھی نافرمانی کرنے پر۔ امی،
ज़ुहान को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हो रही थी। उसकी आंखें नम होने लगीं। हमारा ख़ानदान तबाह हुआ है ज़ुहान, मगर इसकी वजह ये लड़की नहीं है। मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ हमारे दरमियान और भी कोई है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि वो कौन है। आज पहली बार मुझे अफ़सोस हो रहा है अपने अंधे होने पर। उनकी एक-एक अल्फ़ाज़ पर ज़ुहान का दिल कर रहा था, और नायाब समझी नासमझी से बस उन्हें देखे जा रही थी। काश अल्लाह मुझे अंधा नहीं करता, बल्कि मार ही देता तो। अम्मी, वो तड़प कर बोला था, आपको लगता है मैं जिंदा होता? आपके मरने पर मैं क्या खुद को संभाल पाता? अम्मी, खुदा के लिए आप सोचे तो सही, हमारे खानदान की बर्बादी के पीछे ये लड़की। ज़ुहान, अपने अल्फाज दुरुस्त करो। अब की बार वो चिल्ला कर बोली थी। मुझे ज़ुहान हवा में अपनी उंगली उठाए नायब की तरफ इशारा कर रहा था। अगले ही पल वो उंगली नीचे कर चुका था। हमारे खानदान की बर्बादी की वजह ये लड़की नहीं, इस लड़की का खानदान है। और तुम क्या खुद को मर्द समझते हो कि एक औरत से बदला ले रहे हो? वो एकदम बिजली की तरह ज़ुहान पर गरज पड़ी थी। ज़ुहान मुस्तफ़ा, अगर ये तुम्हारा बदला लेने का तरीका है तो जाओ चूड़ियाँ लेकर पहन लो, क्योंकि मर्दों के नहीं बल्कि औरतों के तरीके होते हैं, और जो औरतों से इंतकाम लेते हैं वो मर्द नहीं, नामर्द होते हैं। और इस बच्ची का क्या कसूर था, हाँ, कि ये तुम्हें छोड़ के चली गई? ज़ुहान कोई भी लड़की होती तो उस वक्त ऐसा ही करती जैसा नायाब ने किया था, और नायाब को अपनी आंखें भीगती हुई महसूस हो रही थी। उन 15 दिनों में उससे पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई थी। उसे पहली बार सहारा मिला था। वो जो खुद को अकेला समझ रही थी, उससे पहली बार पता चला कि इस घर में उसका सबसे बड़ा हिमायती मौजूद है। अगर तुम्हें बदला लेने का इतना ही शौक है तो जाओ इसके खानदान से लो, इस लड़की से नहीं। नायब अगली ही बात पर ठहर सी गई थी। आखिर वो उसका ख़ानदान था, वो उसके घर वाले थे, मगर वो हकीकत नहीं जानती थी, उसे हकीकत जाननी थी। और इस वक्त नायाब फ़हीम अब्बासी ने फ़ैसला किया कि वो हकीकत जानेगी। इससे इज़्ज़त के साथ उसके घर छोड़ कर आओ। अल्फ ज़ह अल्फ आवाज़ें सुनकर वापस आ चुकी थी। मैं ये नहीं कर सकता अम्मी। ज़ुहान ने अपना सर झुका लिया। क्यों? बस इतना सा ही सवाल था। उसके जवाब की मुंतज़िर वहाँ पर सब लोग मौजूद थे। नायाब की आंखों में एक तरफ उम्मीद थी, उसके घर पर उतरी हुई वो शाम, घर को जाता हुआ सूरज, और आसमान पर चमक बिखेरने को तैयार वो चाँद, सब ज़ुहान के जवाब के मुंतज़िर थे। वहाँ पर हवाएं ठहर गई थी, और उसका जवाब आया। मैं निकाह कर चुका हूँ, बीवी है मेरी। और नाया फ़हीम अब्बासी का दिल रुक गया। उसने उसे बीवी तस्लीम किया था। वो उसे अपनी बीवी कह रहा था, जिन अल्फाज के लिए उसने इतने साल इंतज़ार किया। आज वो अल्फाज उसके मुंह से अदा हुए थे। हाँ, मौका सही नहीं था, मगर उसे खुशी थी कि उसने उसे तस्लीम किया था। जवाब पाकर सूरज अपने घर को गया था। चांद और खुशी से चमक रहा था। हवाओं में ये एकदम गर्म हवाएं कहीं गुम सी हो गई थी, और ठंडी हवाओं ने उनकी जगह ले ली थी। एकदम हर तरफ खुशबू सी महसूस होने लगी थी, और उस लड़की के दिल में एक अलग ही खुशी दाखिल हुई थी, जो अगले ही पल ख़त्म हो गई थी। वो वक्त किसी अजाब से कम नहीं था। ज़ुहान की अगली बात में उसके अंदर तक का निचोड़ लिया था। वो हक्का बक्का ज़ुहान को देखने लगी, जिसके अल्फाज कुछ यूँ थे। छोड़ के आऊँगा मैं इसको, बस एक बार मेरा इंतकाम पूरा होने दे, इसी दिन मैं उससे तलाक दे दूँगा। और नाया वहीं अब्बासी को रूह निकलने की तकलीफ़ महसूस होने लगी। उससे तो इसका साथ चाहिए था कि वो उसे तकलीफ़ दे रहा था। चाहे वो उसे तकलीफ़ दे रहा था, उसे वो तकलीफ़ भी कबूल थी, उसे वो अज़ियत भी कबूल थी। उसे यकीन था कि वो ज़ुहान का दिल जीत लेगी, लेकिन वो ज़ुहान इनकार करे मोहब्बत तो उससे करता था, मगर वो जितना इनकार करे मोहब्बत तो उससे करता था। मगर ये क्या था? क्या वो उसे छोड़ देगा? क्या वो छोड़ सकता है उसे, या मोहब्बत करने वालों को छोड़ा जाता है? कई सवाल थे, मगर जवाब नहीं था। उसके गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा। वो एकदम सीढ़ियों की तरफ भागी। उसकी आवाज़ को वहाँ मौजूद सब सुन सकते थे, और कुछ ही पल बाद वो उस कमरे में कैद हो गई। ज़ुहान की माँ अफसोस में बस आंसू ही बहा सकती थी, मगर आज ज़ुहान के दिल में फ़हीम अब्बासी के लिए नफ़रत और बढ़ गई थी। तुम ठीक हो? तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी तो मैं परेशान हो गई थी। मैं ठीक हूँ। तबिया तैयबा परेशान हो गई थी, क्योंकि रूही 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी। रूही हॉस्टल में रहा करती थी। वो दूसरे शहर में गई। ज़ुहान ने काफ़ी कोशिश की,
کہ اس کو ہاسٹل میں نہ رہنے پر منا لے، لیکن وہ اپنی ضد کی پکی تھی، اور جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد تو اس کا اس شہر سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ کراچی کے گرلز کالج میں پڑھا کرتی تھی، اور اسی کالج کے قریب ایک ہاسٹل تھا جس میں وہ رہائش اختیار کر چکی تھی، مگر بیتے سالوں کے وہ زخم ابھی تک بھرے نہیں تھے۔ طیبہ اس کی کلاس فیلو تھی، ساتھ میں روم میٹ بھی تھی، اور وہ ایک پٹھان فیملی کی تھی، اور طیبہ کے والدین پشاور کے رہائشی تھے۔ کراچی میں طیبہ کے منہ بولی خالہ رہا کرتی تھی، لیکن وہ کالج کی چھٹی نہیں کرنا چاہتی تھی تو ان کے ساتھ رہنے کے لیے مان گئی، اس شرط پر کہ وہ کالج جائے گی، اور بالآخر وہ دن پورے ہوئے، لیکن ان دونوں میں اس نے روحی کو کالج میں نہیں دیکھا، اور آج وہ اسے نظر آئی تھی، مگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ڈری سہمی لڑکی آج بھی ویسی ہی تھی، اسے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے تھے، یا شاید بیتے وقت میں جو حادثے ہوئے تھے وہ سارے خواب کی صورت میں اس کی نیندیں اڑا چکے تھے۔ وہ اکثر خواب میں خود کو کافی لوگوں کے مجموعے کے درمیان پاتی تھی، ہر وہ لوگ اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چلائے جا رہی ہے، لیکن اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ لوگ زویا کو مار چکے ہیں اور اب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنی ماں باپ، اپنے بھائی، سب کو بلاتی ہے، مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آتا، اور وہ سب اس کے ذہن میں اس طریقے سے بیٹھ گئے ہیں کہ اب نکالنا چاہے تب بھی نہیں نکلتا۔ روحی بتاؤ نا مجھے۔ طیبہ اس کی خاموشی دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ارے یار کچھ نہیں ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے، اس نے مختصر سا جواب دیا، مگر اس جواب پر طیبہ تو یقین نہیں کر سکتی تھی، تو وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو اب تم مجھے اس طریقے سے مت ڈراؤ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے سر میں بہت درد تھا، میں اس لیے نہیں آ رہی تھی، بات ختم ہو گئی اور اب مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ وہ اپنی طرف سے بات ختم کر چکی تھی، مگر طیبہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ واپس جا کر اس سے ضرور معلوم کرے گی۔ ابھی وہ لوگ باتوں میں ہی تھے جب دروازے سے ایک وجود کلاس کے اندر داخل ہوا۔ وہ لمبا چوڑا ایک خوبرو مرد تھا، بھورے بال جو ماتھے سے اوپر تک آتے تھے، وائٹ کلر کی شرٹ، اوپر بلیک کوٹ پہنے وہ انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نیلی تھی، وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا، اور وہاں پر سب لڑکیاں تو اس کو دیکھتے ہی اپنا دل ہار چکی تھیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دو کتابیں جو وہ اب ٹیبل پر رکھ چکا تھا، اور اسی طریقے سے انہیں کتابوں کو کھول کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ روحی کی نظریں اپنی کتابوں پر تھی، وہ اس دنیاوی چمک دھمک سے ہرگز متاثر نہیں ہوتی تھی، وہ متاثر ہو بھی جاتی ہے اگر وہ کوئی عام یا نارمل لڑکی ہوتی، جتنا اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ نارمل تو اب کہیں سے بھی نہیں تھی، اور جتنا اس کے خاندان کے ساتھ ہوا تھا تو اب تو سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہو کر کسی پر دل ہارے۔ اس نوجوان نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھائی اور ایک نظر پوری کلاس کو دیکھا۔ اس کا آج پہلا دن تھا اس کالج میں، اور اس کالج کا نیو ٹیچر تھا۔ دکھنے میں وہ زیادہ بڑا نہیں لگتا تھا، یا شاید اس نے خود کو بہت اچھے طریقے سے فٹ رکھا ہوا تھا۔ سب کی نظریں اسی طریقے سے اس وجود کو دیکھ رہی تھی، سوائے ایک نظر کے۔ وہ نظریں اپنی کتاب پر مرکوز کیے مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کے اندر اگر کوئی متاثر کرنے والی چیز تھی تو وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ اس کا رنگ گندمی تھا، بال اس کے کندھوں سے نیچے تک آتے تھے، مگر وہ ہر وقت اسے کیچر میں قید رکھتی۔ سر پر دوپٹہ جو بہت اچھے طریقے سے اس نے لیا ہوا تھا، اس کے بال نمایاں ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا تھا، اور اسی چشمے نے ہی اس کی آنکھوں کی خوبصورتی چھپائی ہوئی تھی، مگر خوبصورت ہی مکمل طور پر نہیں چھپتی۔ السلام علیکم، اس کی آواز تھی یا کوئی شہد، اتنی مٹھاس کہ وہاں پر موجود سب لڑکیاں اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکی تھیں۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر اس کی آواز اتنی ہی نرم اور میٹھی تھی۔ ایک پل کے لیے تو روحی نے بھی اپنا چہرہ اٹھا کر اس کے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تھا، اور ان دونوں کی نظریں ملی کیونکہ وہ صحیح دیکھ رہا تھا۔
وہ حیران تھا کہ یہاں پر ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا سوائے اس ایک لڑکی کو چھوڑ کر، اور اس کی حیرانی اور زیادہ ہو گئی جب روحی نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اگلے ہی پل نظر دوبارہ کتابوں پر جما دی، اور وہ تو اب سکتے میں چلا گیا تھا۔ کیا کوئی اسے بھی اگنور کر سکتی تھی؟ کیا کوئی اس سے بھی نظر انداز کر سکتی تھی؟ بس یہی سوال اس کے ذہن میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دوبارہ آواز آئی، میں آپ لوگوں کا نیو ٹیچر اوزان سکندر ہوں، اور کالج کے پرنسپل سکندر وہاج کا بیٹا۔ اور اگلے ہی پل سب کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہو گئی، یعنی وہ اب یہی رہنے والا تھا۔ یکدم لڑکیوں کی گفتگو کی آواز اس کے کان تک آ رہی تھی۔ سرگوشی میں ساری لڑکیاں اسی کی باتیں کر رہی تھی سوائے اس لڑکی کو چھوڑ کر۔ اوزان نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا، اور جب روحی نے اپنا سر اٹھایا تو اوزان نے اگلے ہی پل اپنی نظریں گھما دی، گویا کہ اسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ آخر وہ بھی تو اوزان سکندر تھا، اور اس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے، اور یہ مری، یہ کشمیر، یہ کیا ہے؟ مجھے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، میں بول چکی ہوں۔ گھر آتے ہی انیا کی بحث شروع ہو گئی تھی۔ شاہزین تو اتنا پریشان تھا اس سے کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو اپنے گھر چھوڑ آئے۔ وہ 2 ہفتے میں ہی اس سے پریشان ہو گیا تھا، ابھی تو ساری زندگی گزارنی تھی۔ پہلی بات تو تم نے بغیر پوچھے سب کے سامنے یہ بات کر دی۔ میں منع بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے تمہارا بھرم رکھ لیا، اور اب تمہاری بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں تمہیں لے کر بھی جا رہا ہوں، مگر تمہیں جانا ہے آؤٹ آف کنٹری۔ وانیہ بی بی، میں آپ کے بھرم رکھتا رہوں اور آپ مجھے سڑک پر لے آئے۔ ہنی مون پر جانے سے کوئی غریب نہیں ہوتا، اور اتنے آپ جہان سکندر کوئی نہیں، میں نے نہیں بات کرنی آپ سے۔ ہاں تو مجھے کون سی تم سے بات کرنی ہے؟ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ میں نہیں جانتی، مجھے جانا ہے، اور یہ چیز آپ یاد رکھیے گا، مجھے جانا ہے۔ وہ پیچھے سے چلاتی رہی، مگر وہ تو دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ زبردستی کی بیوی اور نخرے دیکھو من پسند بیوی والے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اور اب اس کا رخ زر کے پاس جانے کو تھا۔ بھابھی زوہان کا پتہ ہے آپ کو؟ اتنے دنوں سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کالز بھی کی ہے، مگر کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو آپ کی بات ہوئی ہے اس سے؟ اس دن کے بعد سے سفیان اور زوہان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب واقعی پریشان تھا۔ پہلے وہ زوہان سے غصہ تھا کہ اس نے اس کی مدد کیوں نہیں کی، اور اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ مدد کرے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ غصہ پریشانی میں تبدیل ہونے لگا۔ نہیں، میری تو بات نہیں ہوئی، زویا نے سیدھا جواب دیا۔ میری بھی ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، میں نے بھی کافی کوشش کی ہے، مگر ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ وہ بھی حقیقتاً پریشان تھی۔ آج ویسے بھی میں امی کی طرف جانے کا سوچ رہی ہوں تو پوچھتی ہوں کہاں ہے وہ، اور زویا کا زوہان کے گھر جانے کا سن کر سفیان بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بھابھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ میں بھی تو دیکھوں لاڈ صاحب کہاں مصروف ہے، وہ مصنوعی غصے سے کہہ رہا تھا، مگر اس کے لیے فکر سفیان کے چہرے پر واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ سفیان بیٹا، میرال کو آج باہر لے جاؤ، وہ جو زویا کے ساتھ جانے کا سوچ کر بیٹھا تھا سلطانہ بیگم کی آواز پر یکدم ان کی طرف مڑا۔ وہ بھابھی زوہان کی طرف جانا چاہ رہی ہے تو میں ان کو چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ میرال اس کے ساتھ باہر نہیں جائے گی، اور وہ ہرگز ان پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسی وقت اس کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی، تو میں بھی چلتی ہوں زوہان بھائی لوگوں کی طرف۔ اس کی آواز پر تینوں یکدم مڑے۔ یہ غیر توقع تھا۔ میرال لائٹ بلو کلر کے جوڑے میں، بال کھلے، پاؤں میں کھسا پہنے، نزاکت سے سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اس کو یہ دیکھ کر زویا اور سلطانہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو سفیان ابھی تک حیرت کا شکار تھا۔ عدنان ضیاء کی بیٹی ہے، اتنا جلدی تو نہیں بھولے گی سب کچھ، پھر ایسے کیوں دکھا رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے؟ وہ ابھی تک پریشانی کا شکار تھا۔ بھابھی آپ تیار ہو جائیں، پھر چلتے ہیں ہم۔ وہ اب ان کے سامنے آ کر اپنے بال جو اس نے پیچھے کی طرف رکھے ہوئے تھے وہ ایک ادا کے ساتھ آگے کیے، اور آنکھیں سفیان پر مرکوز تھیں۔ آج ان آنکھوں میں کچھ الگ سا تھا جس نے کچھ پل کے لیے تو سفیان کو گونگا ہی کر دیا۔ سلطانہ بیگم لاٹھی کا سہارا لے کر اندر کی طرف جانے لگی۔ زویا اپنے کمرے میں طلحہ اور نورین کو تیار کرنے چلی گئی، اور وہ کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج وہ لڑکی اسے بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ ایک خوفناک مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ وہ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بس اسے دیکھے جا رہی تھی، اور اس نے اگلے ہی پل اپنا منہ پھیر لیا۔
ہائے پہلی بار تمہارا چہرہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، ادھر آؤ، دل تو کر رہا ہے تمہارا چہرہ چوم لوں میں۔ ہٹو پیچھے، میں پریشان بیٹھا ہوا ہوں کہ ان سب سے کیسے نکلوں، اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ وہ سب لوگ فہیم صاحب کے فارم ہاؤس پر موجود تھے، شاذین جو ہنی مون کے ڈرامے سے نکلنا چاہتا تھا۔ البتہ ابراہیم بہت خوش تھا، اور وہ جب سے آیا تھا شاذین کو دعائیں دیے جا رہا تھا، اور اس کی باتیں سن کر تو شاذین کا منہ اور بھی بن گیا تھا۔ یہ لوز چڑیل سے پیچھا کیسے چھڑواؤں؟ جس دن یہ میری زندگی سے نکلی، اس دن پورے لاہور میں مٹھائیاں بانٹوں گا میں۔ اور بھائی تو انیا کی بات کر رہا ہے، انیا کبھی نہیں تیری زندگی سے نکلنے والی، تو بے فکر رہے، تیری مٹھائی کے پیسے بچ گئے۔ ابراہیم آج اسے بخشنے کے ارادے میں نہیں تھا۔ البتہ زر کا چہرہ سنجیدہ بنا ہوا تھا، وہ سوچوں میں گم نظر آتا تھا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر وہ دونوں بھی سنجیدہ ہوئے۔ وہ کچھ نہ بولا، وہ بس آسمان کو دیکھے جا رہا تھا۔ 15 دن 13 منٹ 74 سیکنڈ ہوئے تھے، یا 74 منٹ 13 سیکنڈ ہوئے ہیں، اور میں اپنی بہن سے نہیں ملا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی مایوسی تھی۔ میری وہ بہن جسے دیکھے بغیر میں رہ نہیں پاتا تھا۔ کتنا وقت ہو گیا مگر میں اسے دیکھ بھی نہیں پایا، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس کی بات سن کر دونوں کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ عباسی ہاؤس میں نائب کو بھولا تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر سب نے اپنے چہرے پر مکھوٹے سجا لیے تھے، مگر زر وہ اپنے احساسات نہیں چھپا سکا۔ ہم جانتے ہیں نائب ایسا کچھ نہیں کر سکتی، شاذین کی زخمی آواز ان کے کانوں تک۔ تم دونوں بھائی وہ میرے اور اس سے بڑھ کر دوست ہو۔ تم لوگ میرے جذبات اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ مجھے ابراہیم تم پر رشک آتا ہے کہ تمہیں تمہاری محبت مل گئی۔ مجھے زر تم پر بھی رشک آتا ہے کہ تمہیں وہ لڑکی ملی ہے جو تم پر جان چھڑکتی ہے، جو تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے۔ اور مجھے دیکھو، مجھے جو ملی ہے وہ ہنی مون پر جانے کی تماشے کر رہی ہے، وہ بھی دوسرے ملک۔ وہ جو اس کی بات سن کر دونوں افسردہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ اگلی بات پہ ہی شاذین تو افسوس سے بتا رہا تھا، مگر ابراہیم کی ہنسی اتنی بلند تھی، زر بھی اپنی ہنسی نہیں روک پایا۔ باپ نے تو آج تک دوسرے شہر بھی مشکل سے بھیجا ہوگا اسے، اور اسے دوسرے ملک۔ ارے نہیں ہے پیسے میرے پاس، اور اس کے جتنے نخرے ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے مجھے بینک لوٹنی پڑے گی۔ میرے پاس ایک اور آئیڈیا بھی ہے، مگر اس کے لیے یہ چڑیل مانے گی نہیں۔ اب پرتجسس لہجے میں ابراہیم شاذین کو دیکھے جا رہا تھا۔ کتنا بے غیرت ہے، اپنے دوست کی پریشانی کتنے مزے سے سن رہا ہے۔ زر نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بہت وقت بعد وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ میں تو سوچ رہا ہوں دوسری شادی کر لیتا ہوں کسی ایسی عورت سے جس کی ٹکٹ بہت جلدی کٹنے والی ہو۔ میرا ہوتا کہ اس کے مرنے کے بعد ساری جائیداد میری ہو جائے، پھر تو زندگی عیش سے گزرے گی۔ اور اس کی بات پر ابراہیم اور زور سے ہنسنے لگا۔ اور تمہیں امیر لڑکی میرا مطلب عورت دے گا کون ہوگی اپنی زندگی سے بیزار، جو ہمیں بھی قبول کر لے گی؟ اس کی پریشانی ایک دم دور ہونے لگی۔ وہ تینوں جب بھی ساتھ ہوتے، اگر پریشان ہوتے تو خوش ہو کر واپس جاتے، اگر خوش ہوتے تو ناراض ہو کر گھر جاتے، اگر ناراض ہوتے تو آپس میں لڑ کر گھر جاتے۔ ان تینوں کی دوستی کی مثالیں پورا عباسی خاندان دیتا تھا، اور وہ رات ان لوگوں کی انہی باتوں میں گزر گئی۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش آنسو رو رہی تھی۔ ظاہری آنسو ختم ہو چکے تھے، مگر پھر بھی لفظوں کی تکلیف جسمانی تکلیف سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ وہ تو اس کے ساتھ ہر حال میں رہنے کو تیار تھی، اگر وہ اس سے نفرت کرتا ہو تو پھر بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار تھی، مگر جس دن اس کی نفرت ختم ہوئی، جس دن اس کا بدلہ ختم ہوا، اس دن وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ بات نائب کے اندر تک کو ہلا گئی تھی۔ ابھی وہ اسی طریقے سے ہی خاموش بیٹھی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ جو زمین پر صوفے کے سہارے گھٹنوں میں منہ دے کر رو رہی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر وہ فہیم عباسی کی بیٹی تھی، اسے اپنے احساسات چھپانا آتے تھے، اسے اپنے جذبات چھپانا آتے تھے، مگر اس لڑکے کے سامنے وہ نہیں چھپا پائی۔ اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ دروازہ کھلا، الف اندر داخل ہوئی، مگر الف کے ساتھ ایک اور وجود داخل ہو رہا تھا۔ الف ہاتھ تھامے احتیاط سے انہیں اندر لے آئی تھی۔ نائب اپنے آنسو صاف کر کے سامنے کھڑی
उस वजूद को देख रही थी। बेटा, मुझे बेड पर बिठा दो और तुम जाओ। मनास बेगम ने उस कमरे में नायाब की मौजूदगी महसूस कर चुकी थी। नायाब को अपनी तरफ हाथ बढ़ाकर बुला रही थी और नायाब आकर उनके बराबर आ बैठी। मगर न जाने क्यों वो उनके साथ नहीं बल्कि बेड पर टेक देकर उनके घुटनों पर सर देकर बैठ गई थी। आज उससे राशिदा बेगम की बहुत याद आ रही थी और जब उसने उनके घुटनों पर सर रखा तो एक सुकून सा महसूस हुआ। सारी तकलीफ एकदम दूर होने लगी। एकदम सुहान के जो अल्फाज थे वो जहन से मिट गए। उसे तो बस अब सुकून महसूस हो रहा था। शायद माओ के पहलू में ऐसा ही सुकून होता है जो औलाद की हर तकलीफ को मिटा देता है। बेइख्तियार उसकी आंखें आंसू बरसाना शुरू हो गई। मनाज बेगम ने नहीं रोका क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इतना अरसा इस घर में रह रही थी और किस मकसद के लिए जुहान उसे लाया था, इतना तो अपने बेटे पर यकीन था कि उसने जिस्मानी कोई अजियत उसे नहीं दी होगी, मगर उसके लफ्ज़ उसे तीर की तरह लगे होंगे। अब वो सामने देखे जा रही थी और मोहब्बत से नायाब के माथे पर अपने हाथ फेर रही थी। बस कर दो मेरा बेटा, तुम सब्र करोगे, अल्लाह तुम्हें अज्र देगा। मुझे माफ़ कर दो, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मगर तुम बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहरा दी गई हो। नायब ने सर उठाया और उनकी तरफ देखा। वो कितनी मासूम थी। चेहरे से, बातों से वो पहले वाली मनास ही लग रही थी। इतने बड़े घर में रहने के बावजूद भी उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई थी। तब्दीली क्या, वो तो बिल्कुल वैसी ही सादा मिजाज की मोहब्बत करने वाली औरत थी। बेटा, इन 12 सालों में सब ने बहुत कुछ कहा है। मैं ये नहीं कहती कि तकलीफ़ सिर्फ हमारे ख़ानदान को हुई है, तकलीफ़ और ख़ानदानों को भी हुई है। मगर मेरा बेटा, वक्त गुजर जाने को होता है, मगर इंसान वक्त की दी हुई तकलीफ़ों को नहीं भूलता। वो तकलीफ़ें बढ़ते बढ़ते इंतकाम तक पहुंच जाती है और फिर इस इंतकाम को पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक चला जाता है। तुम तो जोहान को जानती हो ना, वो इस तरह का नहीं था। वो तो मेरा मासूम बेटा था, मगर वक्त ने उसे बेरहम बना दिया, वक्त ने उसे ऐसा कर दिया। अब उनकी आंखों से आंसू बहने को बेताब थे, मगर वो एक मजबूत खातून थी जो खुद को हरगिज़ कमज़ोर नहीं करती थी। ठंडी हवाएं कमरे में दाखिल हो रही थी। दीवारें गौर से उन लोगों की बातें सुन रही थी। मैं आपको अम्मी कह सकती हूँ, नायब की कमज़ोर आवाज़ थी। वो बहुत मजबूत लड़की थी, मगर न जाने उनके सामने वो कैसे कमज़ोर पड़ गई। मेरा बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, तुम मुझे माँ ही कहना। नायब के चेहरे पर चमक और बढ़ गई थी। वो सब भूल चुकी थी, सारी तकलीफ़ें, सारी बातें सब भूल चुकी थी। उसे तो कुछ याद ही नहीं था। याद था तो बस इतना कि इस घर में इसका कोई सहारा था जिससे वो अपनी दिल की बात कर सकती थी, जिससे वो अपने दिल की बात सुना सकती थी, जिसे अपनी तकलीफ़ें सुनाकर अपने दिल को हल्का कर सकती थी। और इस घर में उसको बहुत बड़ा सहारा मिल गया था। तुम जानती हो बेटा, मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत कैसी होती है और हम उसे कैसे कमज़ोर कर देते हैं। मोहब्बत सिर्फ दो पैरों पर खड़ी रहती है, जिसमें एक पैर इज्जत का और दूसरा पैर तवज्जो का होता है। दोनों में से एक भी खो जाए तो मोहब्बत माजूर हो जाती है। और ये बात मैं अपने पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि जोहान तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था। और नायाब के जख्मों पर मरहम लगता जा रहा था। सारे वसवसे, सारी परेशानी, सारे खौफ, सारे डर सब खत्म हो रहे थे। मोहब्बत इज्जत का नाम होता है और उसने तुम्हें अपना नाम दिया है। तुम्हें इज्जत से यहाँ पर लेकर आया है। हाँ, उसका तरीका गलत था, मगर मर्द जब खुद पर इंतकाम का जुनून सवार कर ले तो वो हद पार कर देता है। वो जायज़ नाजायज़ कम भी कुछ भी नहीं देखता, मगर वो तुम्हें जायज़ रिश्ते में यहाँ पर लेकर आया है। यानी वो तुम्हारी इज्जत करता है और मोहब्बत का दूसरा नाम इज्जत है। मुझे अल्फ ने बताया है कि तुमने कल क्या किया था। और नायाब के चेहरे पर अचानक से शर्मिंदगी के बादल आने लगे। वो सुनी जा रही थी, उसके दिल में अलग ही खुशी दाखिल हो रही थी, मगर शर्मिंदगी भी हो रही थी। और वो दुनिया से बेखबर वो ले जा रही थी। वो तुम पर ध्यान देता है, मोहब्बत तवज्जो को कहते हैं। और जब उसे पता चला कि तुम खुद को तकलीफ देने वाली हो तो वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। यानी उसे तुम्हारी फिक्र है। जुहान अब वो बन चुका है कि अगर कोई मर भी जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई खाए पिए, किधर जाए किधर ना जाए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उसे। मगर वो जाने से पहले अल्फ को तुम्हारे बारे में हिदायत दे के जाता है। यहाँ तक कि तुम अल्फ से कि इससे पूछ पूछ लो कि ये
यहाँ तक कि तुम से पूछ लो कि उसे ये तक पता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है क्या नहीं। और नायाब की आईब्रो हैरत से खड़ी हुई, वो बगैर पलक झपकाए उनकी बातें सुने जा रही थी। अम्मी, क्या ज़ोहान मुझसे नफ़रत करता है? सवाल करते हुए उसका दिल घबरा रहा था। वो ज़ोहान को अच्छे तरीके से जानती थी, और अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो नायाब का क्या होगा? वो इसी उलझन का शिकार थी जब उनका जवाब आया। जिनसे एक बार मोहब्बत हो जाए उनसे कभी नफ़रत नहीं होती, और ज़ोहान कभी नायाब से नफ़रत कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अगर किसी को बहुत शिद्दत से चाहा है तो वो तुम हो। और नायाब के सारे ज़ख्म भर गए, जैसे किसी मुर्दे को नई ज़िंदगी मिल जाए। इसे वैसा महसूस हो रहा था। उसके दिल की जो तकलीफ़ें थी सब दूर हो चुकी थी। वो आर्ज़ी तौर पर तुमसे नाराज़ है, और वो नाराज़गी में ऐसे अल्फाज बोलता है जो इंसान को तकलीफ़ देते हैं, मगर वो दिल से तुमसे मोहब्बत करता है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसका दिल जीत लोगी। बस हिम्मत मत हारना, और जब भी हिम्मत हारोगी तो याद रखना तुम फ़हीम अब्बासी की बेटी हो। तुम्हारी हिम्मत वापस आ जाएगी। उनकी इस बात पर नायाब कुछ पल के लिए तो हैरान हुई, और फिर उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आई थी, जो पहले कभी भी नहीं आई होगी। आँखों में चमक थी, एक नया अज़्म था, एक मैदान था जिसमें उसे फ़तह हासिल करनी थी, और वो ज़ोहान का दिल था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख़्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।